ویلکم بیک ٹو مائی چینل سحر کی دنیا۔ آئیے شروع کرتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ایک بار آنٹی پیتونیا اسے ڈڈلی کا پرانا بدنما دکھائی دینے والا سویٹر پہنانے کی کوشش کر رہی تھی جو بھورے رنگ کا تھا اور اس پر نارنجی رنگ کے پھوندے لگے ہوئے تھے۔ وہ اس کے سر میں سویٹر ڈالنے کی جس قدر کوشش کر رہی تھی، سویٹر کا سوراخ اسی قدر تنگ ہوتا چلا گیا۔ آخر اس قدر تنگ ہو گیا کہ کسی دستانے کی مانند اس میں ہاتھ تو گھسایا جا سکتا تھا، مگر اسے ہیری کے سر میں نہیں اتارا جا سکتا تھا۔ بالآخر آنٹی پیتونیا نے تنگ آ کر یہی نتیجہ نکالا کہ سویٹر یقیناً دھلائی کے باعث سکڑ گیا ہوگا، اور ہیری کو اس بات سے بڑی طمانینت ملی کہ اسے سزا نہیں دی گئی تھی۔ ایک بار تو ہیری بڑی پریشانی میں پڑ گیا جب وہ سکول کے باورچی خانے کی چھت پر پہنچ گیا۔ ڈڈلی کا گینگ ہر دن کی طرح اس دن بھی اس کا تعاقب کر رہا تھا، اور باقی لڑکوں کے ساتھ ساتھ خود ہیری بھی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ وہ بلند و بالا چمنی پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہیری کے پرنسپل نے نہایت غصے کے عالم میں انکل ڈرسلی کو شکایت کا خط لکھ دیا، جس میں درج تھا کہ ہیری اسکول کی بلند عمارتوں پر چڑھ رہا تھا، جو کہ کسی بھی بچے کے لیے نہایت خطرناک حادثے کا موجب بن سکتا ہے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ ہیری نے صرف چڑھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ باورچی خانے کے باہر پڑے ہوئے کوڑے دان کو محض پھلانگ کر پار کرنا چاہتا تھا۔ اس نے چیخ کر انکل ورنن کو یہ صفائی اس وقت دینے کی کوشش کی تھی جب اسے سیڑھیوں تلے گودام میں سزا کے طور پر قید کر دیا گیا تھا۔ ہیری سوچ رہا تھا کہ شاید تیز ہوا کے کسی جھونکے نے اس کی چھلانگ کو درمیان میں سے اچک لیا ہوگا اور چمنی پر پہنچا دیا، مگر آج کوئی بھی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ ڈڈلی اور پیرس کے ساتھ دن گزارنا بھی بہت مشکل کام تھا، بشرطیکہ یہ کہ وہ جگہ سکول، اس کی الماری یا بند گوبھی کی بدبو سے بھری مسز فگ کی بیٹھک نہ ہو۔ گاڑی چلاتے ہوئے انکل ورنن آنٹی پیتونیا کو سب کے سامنے کوس رہے تھے۔ جھنجھلا کر شور و گل مچانا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ دفتر کے لوگ اور ہیری، مجالس اور ہیری، بینک کا عملہ اور ہیری، یہ کچھ ان کے مرغوب موضوعات تھے۔ آج صبح کا موضوع موٹر سائیکل اور ہیری تھا۔ جب ایک موٹر سائیکل ان کی گاڑی کے آگے نکل گئی تو وہ جھنجھلا اٹھے۔ نوجوان آوارہ لوگ دیوانوں کی طرح اندھا دھند گاڑی بھگاتے ہوئے جاتے ہیں۔ میں نے ایک بار خواب میں ایک موٹر سائیکل دیکھی تھی۔ ہیری کو اچانک یاد آیا کہ وہ تو لاشعوری انداز میں بولتا چلا گیا۔ وہ ہوا میں اڑ رہی تھی۔ انکل ورنن نے ہیری کی بات سن کر لگ بھگ اگلی کار میں ٹکر مار دی۔ انہوں نے بہت مشکل پیچھے کی طرف گردن موڑتے ہوئے شعلہ بار نگاہوں سے ہیری کو گھورا۔ اس وقت ان کا چہرہ کسی بڑے چقندر کی طرح دکھائی دے رہا تھا، اور گال پر مونچھیں پھڑکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ لڑکے، موٹر سائیکل اڑ نہیں سکتی، انکل ورنن کی گرجتی ہوئی آواز گاڑی میں گونجی۔ اس وقت گاڑی میں ڈڈلی اور پیرس کی کلکلاتی ہوئی ہنسی سنائی دی۔ میں جانتا ہوں موٹر سائیکل اڑ نہیں سکتی، ہیری نے جلدی سے بولا۔ یہ تو بس ایک خواب تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اب وہ سوچ رہا تھا کہ کاش اس نے یہ نہیں کہا ہوتا، کیونکہ ڈرسلی گھرانہ سوال پوچھنے سے بھی کہیں زیادہ اس بات سے چڑھتا تھا
کہ ان کی سماعت میں ہیری کا کوئی ایسا جملہ پڑے جس میں ہیری انہیں یہ بتا رہا ہو کہ کوئی چیز اس طرح سے ہو رہی تھی کہ جس طرح سے اسے کبھی نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ خواب میں یا پھر کارٹون فلم میں ہی کیوں نہ ہو۔ شاید انہیں ایسا یقین تھا کہ اس طرح سے اس کے دماغ میں خطرناک خیالات امٹ آتے ہیں۔ آج روشن اور سہانی اتوار کے باعث چڑیا گھر میں کچھ زیادہ ہی ہجوم تھا۔ مختلف گھرانے اپنے بچوں کو سیر کرانے کے لیے وہاں گھومتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ مسٹر ڈرسلی نے چڑیا گھر کے داخلی دروازے کے قریب کھڑی ہوئی ویگن سے ڈڈلی اور پیرس کو عمدہ قسم کی بڑی چاکلیٹی آئس کریم خرید کر دی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے ہیری کو ساتھ لیے ہٹ پاتے، ویگن میں بیٹھی ہوئی خوبصورت خاتون نے مسکراتے ہوئے ہیری سے پوچھ ہی لیا کہ بیٹا آپ کو کیا چاہیے۔ اسی لیے مسٹر ڈرسلی کو اپنا من مارتے ہوئے بھی ہیری کے لیے بھی خریدنا ہی پڑی۔ انہوں نے ایک سستی سی لیمن آئس کریم خرید کر ہیری کے ہاتھ میں تھما دی۔ ہیری نے لیمن آئس کریم کو چوستے ہوئے یہ سوچا کہ یہ بھی کوئی بری نہیں ہے۔ اسی وقت کی نظر ایک گوریلے پر جا پڑی جو اپنا سر کھجا رہا تھا، اور اس کی شکل و صورت ڈڈلی سے کافی حد تک مشابہ بھی تھی۔ محض فرق اتنا ہی تھا کہ گوریلے کے بالوں کا رنگ ڈڈلی کے بالوں کی طرح نہیں تھا۔ کافی طویل عرصے کے بعد ہیری کی صبح اتنی شاندار گزری تھی۔ وہ اس بات کا خاص دھیان رکھ رہا تھا کہ ڈرسلی گھرانے سے تھوڑی دوری ہی بنائے رکھے، تاکہ ڈڈلی اور پیرس جو دوپہر کے کھانے تک جانوروں کو دیکھ کر بیزار ہو رہے تھے، کہیں اسے تختہ مشق بنانے کے پسندیدہ مشغلے کا آغاز ہی نہ کرتے۔ انہوں نے تو چڑیا گھر میں موجود ریسٹورینٹ میں دوپہر کا کھانا بھی کھایا۔ اس کے بعد ایک بار پھر ڈڈلی نے ہنگامہ کھڑا کرنے کے لیے ڈھونگ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اس کی فروٹ آئس کریم ختم ہو گئی تھی۔ اس پر انکل ورنن نے ایک اور آئس کریم خرید کر دی اور ہیری کو پہلے والی ختم کرنے کی اجازت دی۔ ہیری نے بعد میں یہ سوچا تھا کہ اسے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اتنا اچھا وقت زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد وہ لوگ چڑیا گھر کے سانپ گھر میں چلے گئے۔ یہاں ٹھنڈک اور اندھیرا چھایا ہوا تھا، جبکہ دیواروں پر لگی کھڑکیوں پر کسی قدر روشنی بھی موجود تھی۔ سانپ گھر میں چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے تھے جن کے سامنے شیشے کی دیواریں لگی ہوئی تھیں۔ وہاں پر شیشے کے پیچھے کئی طرح کی چھپکلیاں اور سانپ موجود تھے جو اپنے اپنے خانوں میں لکڑی اور پتھر کے ٹکڑوں پر پھسلتے اور چڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ڈڈلی اور پیرس وہاں موجود سب سے زہریلے اور آدمی کو لپٹ کر چکنا چور کر دینے والے بڑے اژدہا کو دیکھنے کے خواہش مند تھے۔ اب سے پہلے ان دونوں نے ایسے اژدہے ٹیلی ویژن پر ہی دیکھ رکھے تھے۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد ڈڈلی نے وہ کمرہ ڈھونڈ ہی نکالا جس میں ایک بڑا اور موٹا اژدہا موجود تھا۔ وہ اس قدر لمبا تھا کہ انکل ورنن کو اپنے جسم میں 2 بال لپیٹ سکتا تھا اگر وہ اپنا بل کستا تو یقیناً نئی نویلی کار کسی کھٹارا صندوق میں بدل کر چکنا چور ہو سکتی تھی، لیکن اس وقت وہ ایسا کرنے کے ارادے میں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ اس وقت گہری نیند کے مزے لے رہا تھا۔ ڈڈلی شیشے پر اپنی ناک گڑا کر کھڑا تھا اور اژدہے کی چمکدار بھوری کنڈلیوں کو دیکھتا رہا۔ اسے جگاؤ، اس نے باپ کی طرف دیکھ کر جھلاتے ہوئے کہا۔
انکل ورنن نے شیشے پر دھیمی سی ٹک ٹک کی، لیکن اژدہا اپنی جگہ سے ذرا بھی نہ ہلا۔ ایک بار اور کرو۔ سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ڈڈلی نے حکم جماتے ہوئے کہا۔ مسٹر ڈرسلر نے عمدگی کے ساتھ اپنی انگلیوں کی پشت سے شیشے کی دیوار کو دھیمے انداز میں بجایا۔ شیشے میں دھیما سا چناکا ہوا، مگر اژدہا پہلے کی طرح اپنی نیند میں مست رہا۔ ڈڈلی نے دونوں ہاتھوں سے خود بھی شیشے کو بری طرح جھنجھوڑا۔ مسٹر ڈرسلی لمحے بھر کے لیے گھبرائے۔ شاید انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ڈڈلی کے جنون کے باعث شیشے کی دیوار ٹوٹ کر کچی کچی نہ ہو جائے، مگر کچھ بھی نہیں ہوا۔ شیشے کی دیوار ٹوٹی نہیں اور نہ ہی اژدہا اپنی نیند سے بیدار ہوا تھا۔ آہ، کتنا بیزار کن ہے یہ، ڈڈلی نے آہ بھرتے ہوئے کہا، اور پھر غصے سے پاؤں پٹکتے ہوئے وہاں سے دوسری طرف نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی ہیری شیشے کی دیوار کے سامنے چلا گیا۔ وہ اژدہے کو گہرے انہماک سے دیکھنے لگا۔ کوئی تعجب نہیں تھا کہ بیچارہ اژدہا اس بیزار کن ماحول میں ہی ہلاک ہو جاتا۔ اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا، تنہا، سوائے ان تماشائی لوگوں کے جو دن بھر اسے تنگ کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں اور شیشے کی دیوار پر اپنی انگلیاں ٹھونکتے رہتے ہیں۔ یہ تو سیڑھیوں تلے الماری کو بیڈ روم بنانے سے بھی برا تھا، جہاں اکلوتی مہمان آنٹی پتونیا تو ہوتی ہی تھی، جو اسے جگانے کے لیے دروازہ کھٹکھٹاتی تھی۔ کم از کم ہیری کو پورے گھر میں گھومنے کی تو آزادی حاصل تھی۔ اژدہے نے اچانک اپنی چھوٹی چمکدار آنکھیں کھولی، پھر اس نے دھیرے، بہت دھیرے سے اپنا سر اٹھایا۔ وہ اس قدر بلند ہو گیا کہ اس کی چمکدار آنکھیں ہیری کی آنکھوں کے برابر آ چکی تھیں۔ اچانک اس نے ہیری کو آنکھ ماری۔ ہیری ہڑبڑا کر اسے گھورنے لگا، پھر وہ گھبرا کر جلدی سے آس پاس دیکھنے لگا کہ کہیں کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس نے اژدہے کی طرف پلٹ کر دیکھا اور اس نے جواباً آنکھ مار دی۔ اژدہے نے سر کو جھٹکتے ہوئے انکل ورنن اور آنٹی پتونیا کی طرف اشارہ کیا اور اپنی آنکھیں چھت کی طرف مرکوز کر لیں۔ اس نے ہیری کو یوں دیکھا جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ میرے ساتھ پورا دن بس یہی کچھ ہی ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں، ہیری شیشے کی دوسری طرف سے بڑبڑایا۔ اسے اس بات کا ذرا سا بھی یقین نہیں تھا کہ اژدہا اس کی آواز کو سن سکتا ہے۔ اس سے یقیناً تمہیں بے حد چڑ ہوتی ہوگی۔ اژدہے نے تیزی سے اپنا سر اثبات میں ہلایا۔ ہیری نے ایک بار پھر آس پاس دیکھا، جلدی سے۔ ویسے تم کہاں سے آئے ہو؟ ہیری نے بے دھیانی میں سوال کیا۔ اژدہے نے اپنی دم کو اٹھا کر شیشے کی طرف، باہر کی طرف لگی تختی کی طرف مارا۔ ہیری نے سر موڑ کر اس تختی پر لکھی ہوئی عبارت کو پڑھا: دنیا کا سب سے بڑا آسرا اژدہا، برازیل۔ کیا وہاں پر اطمینان بخش زندگی تھی؟ ہیری نے تجسس سے پوچھا۔ اژدہے نے ایک بار پھر اسے تختے کی طرف اپنی دم مار کر اشارہ کیا۔ ہیری نے سر اٹھا کر وہاں دوبارہ پڑھا: یہ اژدہا چڑیا گھر میں پیدا ہوا ہے۔ اچھا، میں سمجھ گیا، تم کبھی برازیل گئے ہی نہیں، ہیری نے خود کلامی کے عالم میں کہا۔ جیسے ہی اژدہے نے اپنا سر ہلایا تو ہیری کو پیچھے سے ایک کان پھاڑ آواز سنائی دی:
جسے سن کر وہ دونوں ہی اچھل پڑے۔ ڈڈلی، مسٹر ڈرسلی، جلدی سے ادھر آئیے اور اس اژدہے کو دیکھیے، آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ پیرس کی سنسناتی ہوئی آواز گونج رہی تھی۔ ڈڈلی جس قدر تیزی سے ہو سکتا تھا وہ اژدہے کی طرف لڑکتا گرتا ہوا آیا۔ یہاں سے دور ہٹو! ڈڈلی نے ہیری کی پسلیوں میں بھاری بھرکم گھوسا مارتے ہوئے کہا۔ اس اچانک حملے کے باعث ہکا بکا ہیری پتھریلے فرش پر دھڑام سے جا گرا۔ وہ پسلیوں کے درد سے دوہرا ہوا جا رہا تھا۔ اگلی سی سماعت میں جو کچھ وقوع پذیر ہوا اسے کوئی بھی نہیں دیکھ پایا تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ ایک پل پہلے تو پیرس اور ڈڈلی شیشے کی دیواروں پر دونوں ہاتھ ٹکائے ہوئے اندر کو جھانک رہے تھے۔ دوسرے ہی پل وہ دہشت سے چیخیں مارتے ہوئے پیچھے کی سمت میں اچھل پڑے۔ ہیری تکلیف کے مارے دوہرا تھا، مگر ان کے چہروں پر چھائی دہشت کو دیکھ کر ابھی اپنی تکلیف کو بھول گیا تھا۔ وہ جلدی سے سنبھل کر فرش پر بیٹھ چکا تھا۔ وہ ابھی تک ہانپ رہا تھا۔ اژدہے کے سامنے والے شیشے کی دیوار غائب ہو چکی تھی۔ اژدہا اب تیزی سے اپنی کنڈلی کے بل کھول رہا تھا اور فرش پر پھسلنے لگا اور اپنے کمرے سے باہر آتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ بھیانک منظر دیکھ کر پورے سانپ گھر میں کھلبلی سی مچ گئی۔ لوگ چیخو پکار کرنے لگے۔ بچے دہشت زدہ نظروں سے اژدہے کو دیکھ رہے تھے۔ ماں باپ اپنے اپنے بچوں کو کھینچنے گرتے پڑتے ہوئے سانپ گھر سے باہر کی طرف بھاگتے جا رہے تھے۔ سانپ گھر کا چھوٹا سا دروازہ اس ہجوم کو راستے کے لیے ناکافی تھا۔ ہر کوئی پہلے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب اژدہا تیزی سے سرسراتا ہیری کی طرف بڑھا تو ہیری قسم کھا سکتا تھا کہ اس نے اژدہے کو دھیمے سے بڑبڑاتے ہوئے سنا تھا۔ برازیل میں آ رہا ہوں، شکریہ دوست۔ مگر شیشے کی حفاظتی دیوار کہاں گئی؟ سانپ گھر کا نگران خود سختگی سے کیفیت میں مبتلا ہو گیا۔ چڑیا گھر کے ڈائریکٹر نے گھبرا کر اپنے ہاتھ سے کڑک دار میٹھی چائے کا کپ بنا کر آنٹی پتونیا کو دیا تھا۔ وہ مسلسل اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ پیرس اور ڈڈلی چڑیا گھر کے منتظمین کی لاپرواہی پر اناپ شناپ بکتے ہی جا رہے تھے۔ جہاں تک ہیری نے دیکھا، اژدہے نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ اس نے تو ان کے پاس سے گزرتے وقت اپنی دم کو مذاقاً ان کے پیروں پر پٹکنا شروع کیا تھا، لیکن جب وہ انکل ورنن کی کار میں واپس لوٹے تو ڈڈلی انہیں بتا رہا تھا کہ کس طرح اژدہے نے اس کے پیر میں لگ بھگ کاٹ ہی لیا تھا، اور پیرس قسم کھا رہا تھا کہ اژدہے نے اسے دبوچ کر ہلاک کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ لیکن کم از کم ہیری کے لیے سب سے بری بات تو وہ تھی جو پیرس نے بعد میں کہی۔ جب پیرس کسی قدر پرسکون ہو گیا اور کار کا ماحول بھی خوشگوار ہو گیا تھا تو پیرس دھماکے کے انداز میں بولا، میں نے خود دیکھا، ہیری اژدہے سے باتیں کر رہا تھا، ہے نا ہیری؟ انکل ورنن نے تب تک انتظار کیا جب تک پیرس ان کے گھر سے رخصت نہیں ہو گیا۔ اس کے بعد وہ ہیری پر جم کر برسے۔ وہ اتنے غصے میں تھے کہ ان کے منہ سے لفظ بڑی ہی مشکل سے نکل رہے تھے۔ وہ صرف اتنا کہہ پائے، جاؤ الماری، وہی رہو، کوئی بھی کھانا نہیں ملے گا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ کرسی پر گر پڑے اور بری طرح ہانپنے لگے۔ آنٹی پتونیا کو فوراً بھاگ کر ان کے لیے پانی کا ایک گلاس لانا پڑا تھا۔ ہیری کافی دیر تک اپنی اندھیری الماری میں دبک کر بیٹھا رہا۔
وہ سوچ رہا تھا کہ شاید اس کے پاس گھڑی ہوتی. وہ نہیں جانتا تھا کہ کتنے بج رہے تھے، اس لیے وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ ڈرسلی گھرانہ اس وقت سو گیا ہوگا یا نہیں. جب تک وہ سو نہیں جاتے تب تک وہ باورچی خانے میں جا کر چوری سے کچھ کھانے کا خطرہ نہیں اٹھا سکتا تھا. اسے ڈرسلی گھرانے کے ساتھ رہتے ہوئے لگ بھگ 10 سال ہو گئے تھے. جہاں تک اسے یاد تھا 10 تکلیف دہ سال. وہ تب سے یہاں رہ رہا تھا جب وہ چھوٹا سا بچہ ہوا کرتا تھا. اس کے والدین ایک کار ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو گئے تھے. اسے یاد نہیں تھا کہ اس کے والدین کی موت کے وقت وہ بھی کار میں موجود تھا یا نہیں. کئی بار وہ الماری میں لیٹے ہوئے طویل گھنٹوں کے دوران اپنی یادداشت پر زور ڈالتا تھا تو اسے ایک عجیب سا منظر دکھائی دیتا تھا. چکا چوند کر دینے والی شوخ سبز روشنی اور ماتھے میں شدید درد. اس نے اس منظر پر یقین کر لیا کہ یہی ایکسیڈنٹ ہوگا، حالانکہ اسے یہ بھی کبھی سمجھ نہیں آیا کہ اتنی ساری سبز روشنی کہاں سے آ رہی تھی. اسے اپنے والدین کی صورت تک یاد نہیں تھی اور نہ ہی اس کے انکل آنٹی ان کے بارے میں کچھ بات کیا کرتے تھے. کسی قسم کا سوال پوچھنے پر بہت پہلے ہی اس پر پابندی عائد کر دی گئی تھی. حیرت کی بات تو یہ تھی کہ پورے ڈرسلی گھر میں اس کے والدین کی ایک بھی تصویر نہیں تھی. آج کے لیے بس اتنا ہی. آگے جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل. تب تک کے لیے اللہ حافظ.